اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ جو موقف وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں حدیث سے، تو اگر شیطان بھی اگر کوئی غلط بات کرے تو ہمیں اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے، تو اب جو آپ کو موقف سے آپ ان سے نہیں رائے رکھتے کہ اختلاف رکھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ اسی طرح کا ایک کام ہے جس طرح انہوں نے دین میں ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو ایشو تھا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، وہ صاحب ان سے محبت کرتے، کون مسلمان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ سنی، بابی، دیوبندی، کون ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن انہوں نے ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم ہی حسین کو مانتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ حضرت حسین کو مانتے نہیں ہیں، بس ہم ہی ان کے اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مسلمان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو نہیں جانتا؟ دیکھیں نا، سارے صحابہ بڑے عظیم ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی عجیب بلند مقام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی، نبوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، یعنی کہ ان کے فضائل کو تو آپ پہنچ نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس مسئلے کو لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف جو اہل حدیث کا جو موقف ہے علماء کا، وہ بھی ایک ہٹ درمی پر میں کہوں گا۔ حضرت معاویہ کا بھی ایک مقام ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی سارے مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ہیں۔ مگر ایک اہل حدیث صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ اپنے ہی جو گروپ میں سے حضرت عمار کو خود قتل کروایا تاکہ ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ یہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ اگر ہوگا عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اپنا ہی بازو توڑ کے، اپنے ناک کی ہڈی توڑ کے، ملاحظہ کروا کے ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو آج بھی چل رہا ہے، تو یہ اس وقت بھی چلا تھا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا۔ وہ یہ بات انہوں نے کہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف ان سے اختلاف میں بڑھ کے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے؟ یہ اسی لیے میں نے کہا نا، اس اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا اہل حدیث کو۔ جس نے شروع کیا سب سے زیادہ تو وہ گناہ گار آدمی ہے۔ تو حضرت عمار، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت علی کوئی مکار آدمی تھے، فریبی آدمی تھے، جھوٹ بولا تھا، استغفر اللہ العظیم۔ وہ صحابہ کرام کی یہ فطرت نہیں تھی کسی کو مروا دینا، قتل کروانا۔ یہ تو قتل کروانا، قتل کرنا ہی ہوتا ہے اصل میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان ہے، قتل کا بہتان ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، اس مسئلے میں پڑھو گے تو آگے سے آگے اختلاف بھی نکلتے آئیں گے اور نئے سے مسئلہ بھی نکلتا آئے گا، اور لوگ خود بھی بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے واقعات اور حدیثیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرزا کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا بریک پہ ہاتھ پاؤں رکھے، تو اتنا نا اس کام کو اچھالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کون مسلمان ہے جو انکار کرتا ہے، یا ان کی تنقید کون کرتا ہے؟ یہ اس نے خام خواہ ایک ایسا ایشو اٹھا دیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے اس بات کا اسلام کے اندر۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ ہماری والی اینٹ نہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ اور عمار ابن یاسر جن کی عمر 60 سال تھی اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں ہم عمر تھے، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا، افسوس وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس جماعت کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی۔ اب ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے، بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سچویشن میں آپ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے اور وہ اس کو سچ بھی جانتے ہیں. وہ حضرت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا کہ ان کی ایک بھول ہے. ایک دو آدمیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی بالا تر ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ دیکھو حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نور ہے، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، تو وہ نہ جو اس کے مقابلے میں واقعات بیان کرتے ہیں، بجائے قرآن بیان کرنے حدیث بیان کرنے کے واقعات بیان کرتے ہیں، اقوال بیان کرتے ہیں بزرگان. یار انہوں نے تو یعنی اللہ کو جھوٹا کر دیا اور نبی کو بھی جھوٹا کر دیا. ہاں جی، سورہ جن نکال کے دیکھیں نا. اچھا قاری صاحب، یہ جو ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابت ہے ہی کوئی نہیں. علی بھائی آپ اس السلام statement علیکم. کو کہاں- وعلیکم السلام. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ میں نے کہا ہے، انہوں نے لکھا ہے. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے لگا رہے ہیں کہ بابت ہے کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ جی کہ اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے. میں استغفر اللہ واتوب الیہ اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی سوال نہیں سوری بابت شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کیا کرو بابت شاہی کوئی نہیں. کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا. سارے بابے فیل کر دیے تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چوت. بات یہی ہے نا، ایک اپنی ذات کو آگے رکھ کے ایک ایسی بات کر دینی جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے، صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ جملہ اس نے بنایا ہے. مگر نہیں، اب جملے کی معنی نہیں، ہم سارے علماء جو ہیں اہل حدیث جو ہیں یہی تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے بندہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. بابا تو فوت ہی ہو گیا، وہ زندہ بھی نہیں ہے، نہ سنتا ہے. وہ فوت ہی اس لیے ہوا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ تمہاری بات کی تمہاری جو خواہشات پورے کر سکتا ہے. وہ مرا ہی اس لیے تھا. ہاں جی، تو یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. اچھا تو یہ جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں صحیح بخاری سے، آپ نے شاید ان کی ویڈیو دیکھی ہو، مجھے اللہ عالم، مگر آپ ان کی حدیثوں پہ وہ جو ریفرنس دیتے ہیں اس میں سنتے ہیں ویسے، اور اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ صحیح دیتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ دیکھیے ملتی جلتی باتیں بہت سی ہیں جن کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور کنسیپٹ میں کہی گئی ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا تو ایک قبیلے میں گئے تو کیا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. ہاں جی، ہاں، تو کیا مطلب تھا؟ جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جس کا ہمدرد میں اس کا دوست علی. ہاں، تو اب لینے والوں نے معنی کیا بنا لیا؟ مولا اللہ تعالیٰ بھی تو مولا ہے نا. انہوں نے وہ بنا لیا رزق دینے والا، زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، حساب لینے والا، وہ ادھر کو لے گئے. اچھا کوئی لاسٹ اوپینین اور لاسٹ ایک جو آپ کا پیغام ہے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، وہ ذرا ایک ہائی لائٹ کر. ہائی لائٹ یہ کیا کرنا ہے، یہی ہے کہ میں محمد آپ علی اپنے مرزا یہ کو جو لوگ مسلمان ہیں، اگر انجینئر محمد علی مرزا کوئی اچھی بات کرتا ہے یا کوئی صحیح کرتا ہے کسی پوائنٹ پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں علماء کیا غلط باتیں کر رہے ہیں. جو ممبروں پہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے سارے بابوں کی تنقید کی جاتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مکھی نہیں بنا سکتا. ہاں جی، مکھی کا پر کسی ممبروں پہ غوث پاک کے بھی تو فضائل بیان کیے جاتے ہیں. فضائل اور چیزیں ہیں، فضائل میں بھی اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. مثلا مرزا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر آیا تو کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی جو چیز تمہاری مٹھی میں وہی بول دے، وہی بتا دے، تو کئیوں نے کلمہ پڑھا. یہ معجزہ ہے. اب معجزے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفات میں ملا دینا،
یہ ان کا کام ہے، بریلویوں کا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ باقی آپ کا باقی میں محمد علی مرزا کو یہ مشورہ دوں گا کہ قوم میں اختلاف نہ پیدا کریں، وہی بیان جو تم کرنا چاہتے ہو نا ایک الگ طریقے سے کر رہے ہو۔ ہم بھی کوئی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے اوپر نہیں بٹھاتے، حضرت حسین سے اعلیٰ نہیں سمجھتے، ان کی ذات بہت 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 بلند ہے ان سے، ہے ان کا بھی ایک درجہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کمپیئر کرنا پھر اس کے بعد ایسی فضا پیدا کر دینا کہ لوگ گالیاں دینے لگ جائیں، بغض پیدا ہو جائے، ایک مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی؟ دس از مائی میسج فار محمد علی مرزا۔ تھینک یو سو مچ۔